آیات کی اور حکمت کی تلاوت ہو رہی ہے، تم انہی کو اپنے گھر میں بیٹھ کر یاد کرتے رہو۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اگر یہ آیت مبارکہ کوئی آدمی آپ کے سامنے پڑھتا ہے اور آپ حضرات کو یاد ہونا چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اہل البیت سے مراد کون ہیں؟ پیغمبر کی بیویاں۔ بولے جی، پیغمبر کی بیویاں ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، انہی کو اہل البیت کہا گیا ہے۔ اس پر دو باتیں یاد رکھیں، رکوع کا آغاز میں بھی پیغمبر کی ازواج کا تذکرہ ہے، جس آیت کا یہ حصہ ہے اس میں بھی 5 مرتبہ پیغمبر خدا کی ازواج کا تذکرہ ہے۔ ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا مصداق پیغمبر خدا کی ازواج ہے، لیکن جس طرح یہ نبی کے اہل البیت ہیں، اسی طرح علی بھی اہل البیت کا حصہ ہے، فاطمہ بھی حصہ ہے، حسن بھی حصہ ہے، حسین بھی حصہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن کی آیت کا مصداق نبی کی بیویاں ہیں۔ یہ جو اہل البیت کا حصہ بنے ہیں تو یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ یہ کس وجہ سے بنے ہیں جی؟ بولیے ذرا، اللہ کے نبی کی حدیث کی وجہ سے۔ قرآن نے اہل البیت کن کو قرار دیا ہے؟ نبی کی بیویوں کو۔ اور یاد رکھیں، اہل البیت گھر والے۔ اہل البیت کا کیا معنی ہے؟ گھر والے۔ گھر والے کا اطلاق جو ہے وہ سب سے پہلے بیوی کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر کہیں اعلان ہو حضرات فلاں آدمی اس کے گھر والے وفات پا گئے ہیں، تو کون مراد ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ اگر اعلان ہو کہ بھئی فلاں آدمی ہے جی، اس کے گھر والی وفات پا گئی ہے، تو اس سے مراد کون ہوتی ہے؟ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے میں نے تو اپنے گھر والوں کو طلاق دے دی ہے، تو گھر والوں سے کون مراد ہوتی ہے؟ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ اہل البیت کے 2 مصداق ہیں، ایک قرآنی مصداق ہے، ایک حدیث کا مصداق ہے۔ قرآنی مصداق نبی کی بیویاں ہیں، حدیث کا مصداق یہ 4 افراد بھی ہیں۔ سمجھ آئے گی؟ اس لیے ہم نبی کی بیویوں کو بھی اہل البیت مانتے ہیں، اور علی کو، فاطمہ، حسن اور حسین کو بھی کیا مانتے ہیں؟ اہل البیت مانتے ہیں۔ اس لیے ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو ایک طبقے کو مانے اور دوسرے طبقے کا انکار کر دے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآنی آیت کا مصداق فقط کون ہے؟ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں۔ اسی طرح جو آل کا لفظ ہے، آل کا، اس میں بھی لوگ صرف انہی کو مراد لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر آل کا اطلاق جس طرح بیٹی پر ہوا ہے، قرآن مجید میں جس طرح آل کا اطلاق نواسوں پر، دوتروں پر ہوا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں لفظ آل کا اطلاق بیوی کے اوپر بھی ہوا ہے۔ آل کا اطلاق کس پر ہوا ہے؟ بیوی کے اوپر بھی۔ میں وہ آیات ساری نہیں پڑھ سکتا، آپ کو یاد نہیں رہے گی۔ میں ایک مشہور مقام قرآن مجید کا عرض کرتا ہوں اس کے لیے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت کا نام کیا ہے جی؟ بولے جی بھئی، جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کے لیے تو انشاءاللہ معلومات اور فائدے پر مشتمل بات ہوگی۔ پہلی سورت کا نام کیا ہے جی؟ سورت الفاتحہ۔ دوسری سورت کا نام کیا ہے؟ سورت البقرہ۔ تیسری سورت کا نام کیا ہے؟ سورت آل۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قرآن مجید کی تیسری سورت کا نام کیا ہے؟ سورت آل عمران۔ آل، بس اس کو پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ آل کے مصداق میں بیوی ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے خود ذکر کیا ہے، آل عمران کا تذکرہ، عمران کی آل والی سورت۔ جب اللہ نے عمران کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے عمران کی بیوی کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہنے لگی عمران کی بیوی۔ یہاں سے آل عمران کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورت کا نام ہے سورت آل عمران،
اور آل عمران کا جب اللہ نے تذکرہ فرمایا، سب سے پہلے کس کا تذکرہ ہے؟ عمران کی بیٹی کا یا اس کی بیوی کا؟ بولو بھائی، پہلے نمبر پہ رب نے کس کا تذکرہ کیا؟ عمران کی۔ ہاں، اس لیے جب آل محمد کا لفظ آئے گا اس میں سب سے پہلے محمد کی بیویاں شامل ہیں۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہنے لگی عمران کی بیوی، وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ بی بی مریم کی والدہ نے منت مانی اور پھر دعا مانگی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ جب پیدا ہوگا یہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا، وقف ہوگا۔ وہاں سے آل عمران کا تذکرہ ہے۔ تو آل عمران کا جب قرآن نے تذکرہ کیا تو سب سے پہلے تذکرہ ہے کس کا؟ عمران کی۔ ہاں، یہ بات آپ کو سمجھانی ہے، عمران کی بیوی کا۔ جب عمران کی بیوی کا تذکرہ ہو گیا پھر دوسرے نمبر کے اوپر عمران کی بیٹی کا تذکرہ ہے۔ عمران کی وہ کون سی ہے؟ بی بی مریم۔ بی بی پہلے اس کی ماں کا جو عمران کی بیوی ہے، پھر دوسرے نمبر کے اوپر عمران کی بیٹی کا تذکرہ آل عمران میں، پھر تیسرے نمبر کے اوپر آل عمران میں ان کے نواسے کا تذکرہ ہے جناب عیسیٰ بن مریم کا۔ جناب عیسیٰ بن، یہ یاد کر لیں، اس لیے کہ جب آل محمد کا لفظ آتا ہے نا تو جو پہلا مصداق ہے آل محمد کا وہ لوگ مراد ہی نہیں لیتے۔ یہ میں نے اس لیے ایک مشہور سورت کے حوالے سے بات عرض کر دی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے، سمجھ آ گئی؟ تو آل عمران تیسرا پارہ اور تیسری ہی سورت مبارکہ ہے، اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے۔ آپ اس کو نکال کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جب قرآن آل عمران کا تذکرہ کرتا ہے تو پہلا نمبر کس کا لگاتا ہے؟ عمران کی بیوی کا، پھر عمران کی بیٹی کا، پھر عمران کے نواسوں کا۔ ہم نواسے کا جناب عیسیٰ بن مریم کا ہم یہی اعلان کر رہے ہیں کہ جب آل محمد آئے گا اس میں پہلے نمبر پہ میرے نبی کی بیویاں داخل ہوگی، پھر میرے نبی کی بیٹیاں بھی داخل ہوگی، پھر میرے نبی کے نواسے حسنین کریمین بھی داخل ہوگی۔ تو سب داخل ہے اس کے اندر، فقط یہ نہیں ہے پہلے نمبر پہ کون داخل ہے؟ محمد کی۔ اور قرآن مجید میں ایک اور بھی مقام ہے جہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ آل سے مراد بیوی ہے، یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خلاصہ کلام میں نے عرض کر دیا ہے، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر آپ بٹھا لیں۔ اہل البیت کے، اہل بیت کا پہلا مصداق پیغمبر کی بیویاں، حدیث میں جن کو بیان کیا گیا وہ یہ 4 افراد ہیں۔ جب آل محمد کا تذکرہ آئے گا تو آل محمد کے اندر سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں، پھر اس کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، یہ سب اس کا مصداق ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اور اس کا حوالہ کیا ہے؟ سورت آل۔ یہ آپ نکالیں گے انشاءاللہ، اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس، باقی آپ کو کہیں گے یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ آپ یہ سورت نکالیں گے آل عمران، جس میں انشاءاللہ پہلے نمبر پہ جب عمران کا تذکرہ ہے تو پہلا نمبر کس کا ہے؟ جناب عمران کی بیوی کا ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اب آئیے ذرا، یہ میں نے مختصر تعارف کروایا، اب اس موقع کے اوپر جو اہل بیت کا عنوان دیا جاتا ہے یا ان کی شان کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ حضرات ہوتے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کرنا، خاص طور پہ محرم الحرام میں، محرم الحرام کے آس پاس میں جو اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، کانفرنس سے ہوتی ہے شہادت کے حوالے سے، اس میں مقصود یہی تذکرہ ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا تذکرہ ہو، جناب فاطمہ الزہرا کا تذکرہ ہو، جناب حسن کا تذکرہ ہو، جناب حسین کا تذکرہ ہو۔ اسی مقصد کے لیے یہ کانفرنسیں کی جاتی ہیں۔ اور الحمدللہ جس طرح ہم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان کا تذکرہ کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اسی طرح علی کا تذکرہ بھی ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں ایک ہی مقام قرآن مجید کا عرض کرتا ہوں جس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ہدایت کا سامان موجود ہے، تاکہ پتہ چلے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
جن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جن کی عظمت شان کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا ہے، ان کی اسلام کے لیے خدمات کیا ہے، تاکہ آج ہم بھی اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے پیش کر دیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء کے اندر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنے خاندان میں سے وہ لوگ الاقربین جو آپ کے بہت زیادہ قریبی ہیں، جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، فرمایا جن میں بنو ہاشم شامل ہے، جن میں بنو عبد المطلب شامل ہے، ان کو اپنے رب کی ذات سے ڈرائیے، ان کو جناب والا جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، ان کو شرک کے خطرات سے ڈرائیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے قریبی رشتہ داروں کی دعوت کی ہے، جن کی تعداد 39 یا 40 بتائی جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت علی کو اپنے ساتھ ملا لیا، جب ان کے گھر کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کے گھر میں ان کے رشتہ دار آ گئے، اس میں جناب آپ کے چچا بھی ہیں، اس میں آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اس میں ابو لہب بھی شامل ہے، اس میں ابو طالب بھی شامل ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت علی کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے اور حکم دیا، اے علی میرے بھائی، آپ اپنے رشتہ داروں کی دودھ کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ تواضع کیجئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دسترخوان سجا دیا، دسترخوان کے اوپر دودھ رکھ دیا گیا، رشتہ داروں نے، چچا نے، پتریر نے جناب والا دودھ کے پیالے پیے، پھر گوشت رکھا گیا، پھر ان کو کھانا کھلایا گیا۔ جب آپ کے قریبی رشتہ دار دودھ پی چکے، گوشت کھا چکے، اللہ کے محبوب پیغمبر کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے قریبی رشتہ داروں، میں نے تمہاری دعوت کی ہے، میں نے تمہاری ضیافت کی ہے، اب میرا پیغام بھی سن لو۔ میں تمہارے پاس ایک ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، تمہارے پاس ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں، اگر تم اس بات کو قبول کر لو، اگر تم اس پیغام کو مان لو، تو پھر تم دنیا میں عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ میں یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے تم میرے قریبی رشتہ دار اس پیغام میں میرے ساتھی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا، اے محمد بتائیے آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کا منشور کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک ہی بات کی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تم سارے اس بات کا اعلان کر دو، اسباب سے ماورا غیبی قوتوں اور طاقتوں والا کون ہے؟ زور سے بولیے، غیبی قوتوں اور طاقتوں والا کون ہے؟ دور و نزدیک سے سور و پکار سننے والا کون ہے؟ پردوں کے پیچھے سے دیکھنے اور جاننے والا کون ہے؟ جب اللہ کے حبیب نے یہ بات کی نا، 39-40 افراد رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، گوشت سب نے کھایا، دودھ سب نے پیا، مگر ساتھ دینے کے لیے اکیلے حضرت علی کھڑے ہوئے اور کوئی نہیں کھڑا، اس لیے کہ دودھ والے مجنو، گوشت کھانے والے مجنو بہت سارے ہوتے ہیں، جان دینے والے مجنو کیا ہوتے ہیں؟ بہت۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 یا 10 سال ہے، مگر آپ دیکھیں جس جگہ کے اوپر آدمی کا باپ بھی بیٹھا ہو، چچے بھی بیٹھے ہوں، سارے رشتہ دار بیٹھے ہوں، وہاں پہ بچے کا کھڑا ہو کر اعلان حق کرنا یہ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ مشکل کام۔ بھائی دیکھیں نا، اس جگہ کے اوپر سارے رشتہ دار بیٹھے اور قریبی رشتہ دار ہیں، الاقربین قرآن کہتا ہے، جو سب سے زیادہ قریبی ہے، باپ بھی ہے، چچا بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، برادری کے بڑے افراد بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ماننے کے لیے تیار جلے برادری کے سارے بندے کا منہ ایک پاسے ہوئے، خاص کر بڑیاں دا ایک پاسے ہوئے، تے اکلا ایک بندہ سٹینڈ لے کے کھڑا ہوئے، ایک کام ایڈا سب تھا۔
یہ پتہ لگتا ہے خوشیاں غمیاں تے جدن برادری ساری ایک پاسے رس کے کھلو رہی ہے مڑ بندہ آندا چلو کچھ نہ کچھ برادری واسطے نہیں کوئی تھوڑا بالا انہاں دی روح رعایت کر رہی مجبوری بڑھتی ہے نا برادری دی شان اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دسنے پہنے جتھے اللہ دے نبی دا حکم آ جاوے جتھے اللہ دے نبی دا پیغام آ جاوے اتھے سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے سارے رشتہ دار نہ مننے تسی کلے بھی ہو تو کھڑے ہو کے آکھو ہمیں سارے رشتہ دار مقابلے جا جاوے نسی نبی دا پیغام نہیں چھڑ سکتے اس دی آج ضرورت ہے آج ساڑھے بچے اسلام دا تعارف ہی کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے مگر قربانی دیکھو جذبہ دیکھو جرت دیکھو دیکھ رہے ہیں کہ سارے رشتہ دار ناراض ہیں کوئی نہیں پیغام من رہا مگر کلے کھڑے ہو کے آدھے پہنے اے اللہ دے حبیب کوئی مننے یا نہ مننے علی اس پیغام دے وچ تواڈے نال اس پیغام دے وچ تواڈے سب کو پہلا پیغام رشتہ دارہ دے سامنے وہ پیغام کیڑا ہے لا الہ اللہ اکبر اللہ نے بھی فرمایا علی بیٹھ جاؤ کی کرو آپ نے دوسری مرتبہ پھر اعلان فرمایا کوئی بندہ نہیں اٹھے کلے وقت کون اٹھے حضرت تیسری مرتبہ پھر اعلان کیتا کوئی نہیں اٹھیا اکلے ہی حضرت علی المرتضی اٹھے اے واقعہ سانو پیغام دے رہے ہیں کہ جتھے اللہ دے محبوب پیغمبر دی گل آوے اللہ دے محبوب پیغمبر دا پیغام آوے اتھے رشتہ دارہ آلو نہیں ویکھنا اتھے نبی دی ذات آلو ویکھنا اے ہے اہل بیت دا مقام اس وجہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جڑے اہل البیت ہیں انہاں دی بنیادی صفت جڑی قرآن بیان کیتی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس درمیان ایک گل اور سمجھا دے کہ اللہ پاک نے کی فرمایا کہ اللہ نے اس گل دا پکا ارادہ کیتا ہے کہ اے نبی دے گھر والے ہو تواڈے کلو نجاست ناپاکی دور کر دے ناپاکی کی کر دے وے ایک کیڑی ناپاکی اس ناپاکی تو مراد کیڑی ناپاکی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یذہب عنکم الرجس کہ رجس اور ناپاکی دور کر دے وے ویطہرکم تطہیرا مکمل طور تے پاک اور صاف کر دے وے کیڑی پاکی مراد ہے او اسے رکوع دے اندر موجود ہے اسے رکوع دے اندر موجود ہے سمجھ لو آیت مبارکہ جدن خیبر فتح ہویا مال زیادہ آیا مال کی آیا زیادہ آیا اللہ دے حبیب صحابہ دے میں تقسیم کیتا گھرہ دے اندر مال دی رونق نظر آئی ازواج مطہرات مشورہ کیتا انہاں کہ اسی بھی اللہ دے حبیب کو مطالبہ کرتے ہیں کہ ساڑھے خرچے دے وچ بھی کیتا جاوے اضافہ کیتا جاوے ازواج مطہرات نے مل کے مطالبہ کر دیتا اے اللہ دے حبیب جویں دوئے گھر والے لوگاں نوں تساں مال دیتا ہے ساڑھے خرچہ بھی کی کر دیو ودھا دیو مال جو زیادہ آ گیا سانو بھی ساڑھا خرچہ بھی ودھاؤ جس سے اللہ دے نبی دے کول ایک گل ہوئی اللہ دے حبیب ناراض ہو گئے اللہ دے حبیب کی ہو گئے گھر آمنا ہی چھڑ دیتا مسجد نبی ہی ڈیرہ لا لیا 29 دن تک مسجد نبی دے اندر رہے گھر ایک ایک واقعے دے اندر بڑی عبرتہ اور سامان موجود ہے اللہ دے حبیب کی یہ سیرت کی امت واسطے رہنمائی بن گئی کہ گھر دے اندر میاں بیوی دی بھی آپس سے ناراضگی ہو سکتی ہے اور ناراضگی ختم کی میں کرنے اللہ دے حبیب اپنی بیویاں نال ناراض رہیں کتنے دن پورا مہینہ 29 دن ناراض رہیں چند دے مگر کوئی بندہ دس سکتا ہے کہ اللہ دے حبیب نے ناراضگی دے وچ کدی بد اخلاقی والا کوئی جملہ اپنے گھر والا نہ کیا
نہیں کیوں سیانے بندے جڑے ہوندے نا جنہ کلو غلطی ہوے نا انہاں دی غلطی دے تے چڑیندے نہیں وہ چنگا چھڑ جاوے تے ڈٹ جاوے نہیں بلکہ وہ کوشش کردے کہ ایدی اصلاح ہو جاوے اور غلطی چھوٹ جاوے اور غلطی کی ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل دے ذریعے دسیا ہے کہ بیویاں نال مسئلہ بن جاوے تو معاملہ حل کیویں کرنا حل پھر حل ہویا اللہ نے قرآن نازل کیتا فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها اے میرے محبوب پیغمبر دی بیویوں آ جاؤ ایک طرف مال ہے جس دا تسا مطالبہ کیتا ہے کہ ودا دیتا جاوے خرچہ دوسری طرف میرے نبی دی ذات ہے اللہ ہے اس دا رسول ہے والدار الآخرہ اور جنت دا گھر ہے ایک پاس سے مال ہے ایک پاس سے آخرت دا گھر اور نبی دی ذات ہے دوما دے وچوں جیدا توڑا دل کریں ہے فیصلہ کر لو مال چاندے ہو تا مال دے دینے آ جنت دا گھر تھی اللہ دے رسول نو چاندے ہو تا او دے دینے آ لیکن اگر مال نہیں سوتے وقت جنت دا گھر اور نبی دی ذات نہیں مل سکتے وقت اس گھر دے وچوں نکلنا پم سے اللہ اکبر 29 دنوں تو بعد جلن وہی نازل ہوئیے اللہ دے محبوب پیغمبر آ گئے اپنے گھر دے اندر سب تو پہلے اما عائشہ صدیقہ نال ملاقات ہوئی ہے اما عائشہ صدیقہ نو قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنائیں کہ اللہ تو انو اختیار دیتا ہے میری ذات نو چن لو تا تواڈی مرضی ہے دنیا دا مال چن لو تا تواڈی مرضی ہے اما عائشہ نو اللہ دے نبی قرآن سنا کیا کہ عائشہ فیصلہ کرنے سے جلدی نہ کریں اپنے باپ ابو بکر صدیق کلو پوچھ لویں کیونکہ اللہ دے نبی بھی عائشہ دے نال جدائیاں نہیں چاندے اللہ بھی نہیں چاندہ اللہ دے نبی بھی نہیں چاندے اللہ دے محبوب پیغمبر نے جدہ دسیا ازواج مطہرات تے پہلے غمگین تے پریشانان اللہ دے محبوب پیغمبر دا حکم سن کے اما عائشہ فرمایا ہے یا رسول اللہ اے دے بارے ابو بکر صدیق کلو پچھڑ دی کیڑی لوڑے اسانو مال نہیں چاہیدہ سانو آمنہ دلال چاہیدہ ہے اے جڑا دنیا دے مال دا ازواج مطہرات نے مطالبہ کیتا ہی نہ اس سے نو اللہ رہی اس سے نو اللہ پاک فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اے رجس اور کوئی رجس اور کسی قسم دی کوئی کریکٹر کردار دی کوئی نہ پاکی نہیں مال دا مطالبہ اور نبی دے گھر دے اندر مطالبہ اللہ نے اس دنیا دے مطالبے نو آکھیا ہے کہ اے رجس سے اور اگو فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اے دنیا دے مال دے مطالبے دنیا دی محبتاں دنیا دے مال دی طلب فرمایا اس تو اسی مکمل طور پہ اے نبی دے گھر والے ہوں تو پاک اور اس واسطے ازواج مطہرات اللہ دے حبیب کلو اس تو بعد ملکدی مال دا مطالبہ نہیں کیتا اور اس تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر دی وفات مبارک تو بعد جتنی دیر تک ازواج مطہرات زندہ رہی ہیں کدی صدیق کلو مطالبہ نہیں کیتا کدی فاروق کلو نہیں کیتا کدی عثمان کلو نہیں کیتا کدی حضرت علی المرتضی کلو نہیں کیتا کیوں اللہ نے دنیا دی گل تو نہ دے دلوں کی کر دیتا پاک اور صاف کر دیتا اس واسطے اے اہل البیت کی شان سمجھن واسطے پہلے بندے نو اپنے دل نو دنیا دی محبت کو پاک کرنا ضروری ہے جس بندے دے دل دے اندر دنیا دی محبت گھسی گئی جس بندے دے دل دے اندر دنیا دا حرص دنیا دی لالچ گھسی گئی انہوں کبھی اہل بیت دا مقام سمجھ آ سکتا نہیں کیونکہ اللہ نے انہوں نے یہ شان بیان کی دیئے کہ اہل بیت نے مال نو پسند نہیں کیتا کس نو پسند کیتا ہے نبی دی ذات نو پسند کیتا ہے جنت دے گھر نو پسند کیتا ہے اہل بیت دا محب کوئی ہو سکتا ہے کہ دے سامنے ایک طرف مال ہوئے ایک طرف نبی دی ذات ہوئے او مال چھڑ دے او نبی دی ذات نو پسند کرے نبی دے پیغام نو پسند کرے جنت نو پسند کرے او ہی اصل اہل بیت کا ہوگا اور حضرت علی نے بچپن دے اندر اپنی سیرت بیان کر دی تھی بچپن دے اندر دس دیتا
جدہ دعوت کی تھی اس دعوت کے اندر سارے لوگ آئے، ہر ایک نے دنیا نو ترجیح دیتی، دعوت ہر کئی کھاتی، مگر نبی دے پیغام نو منن واسطے اکلا کون تیار ہویا؟ حضرت علی المرتضی تیار ہوئے۔ اس واسطے مینوں بھی چاہیے، تانوں بھی چاہیے اپنے بچیاں نو انہاں نیک لوگاں دی سیرت تو روشناس کیتا جاوے، انہاں دی سیرت اور کردار دے بارے دسیا جاوے، تاکہ بچپن تو ہی وہ نبی دے پیغام نو قبول کرے، بچپن تو ہی نبی دے پیغام نو کی کرے۔ جدوں بچے ہوندے نوں اسی تربیت نہیں کرتے، جلے بڑے ہو جاوے تو ساڈا شکوا ہوندا ساڈی مندے نے، ساڈی کیے جدوں مندے ادھر اسی آنے بچے صبح نماز دا ٹائم ہے، 10 سال دا بچہ کوئی نہیں، ستا پیا رہے، خیر ستا پیا رہے، سمجھ آئے گی جناب والا؟ کیوں؟ آج انہوں دو لاؤ بھی صحیح تو اس برداشت کر دیں، انہوں لے آؤ مسجد دیں، ایک عمر تربیت دی، اگر اس عمر کے اندر والدین سختی کر کے نماز دے اتے لے آؤ، انشاءاللہ 15 سال سے بعد وہ خود بخود اللہ دی رحمت دے نال نمازی بنا دے۔ یہ نماز اور دین دا شعور فکر اے بچپن کو شروع کیتا جاوے، گھراں دے اندر اس چیز دا تذکرہ ہوئے، قرآن دا درس گھر دے اندر ہونا چاہیے، قرآن دا ترجمہ گھر دے اندر بیان ہوئے، ہر روز 10 منٹ 15 منٹ کٹ کے 5 آیتاں 4 آیتاں پڑھ کے انہاں دا ترجمہ اور مفہوم اتو بیٹھ کے اپنے بچوں کو سنایا جائے، تاکہ ساڈے بچے جس طرح عقیدہ توحید پہ آویں، اسی طرح نبی دے اصحاب نال، نبی دے اہل بیت نال محبت بھی کریں اور انہاں دی سیرت نوں کی کریں۔ اسی خود چونکہ عمل نہیں کرتے، ساڈا بہت زیادہ زور وقت ہوندا ہے، خراب ہو گیا تو چلو دم درود کروا لو، کی کروا لو بھائی؟ تھوڑے دم کروا لو۔ ایک واقعہ ہے، ایک عالم کو ایک باپ آیا اپنا بچہ لے کے، اس نے کہا جی بہت ضد کرتا ہے، کی کرتا ہے؟ اب باپ ضد کرتے نا، بہت ضد کرتا ہے جی ان کوئی دم کرو تاکہ یہ ضد کی ہو جائے۔ انہاں کہا یہ دسو دم کرنے تو آڈے میاں بیوی دے وچوں تے کوئی نہیں نا گھر رہے چنانے سامنے ضد کریں دا، بھئی بچیاں دا وہ کچھ کر کے بھی کھامنا ہے، جیڑا کچھ انہاں کی کرنا ہے دیکھنا ہے۔ ہن تسی یہ دسو بھئی تو ڈھیر ضد کرنا ہے یا تیری بیوی زیادہ ضد کرنا ہے؟ ہن وہ چپ، ہن جنہاں دی شادی ہوئی ہوئی ہے انہاں پہ اس مسئلے دا پتہ بھئی گھر ضد ہوندی ہے یا کوئی؟ اے دم میں اس طرح سمجھ آگئی، بالا جیڑی شے ویکھنی ہے وہ کم کرنا ہے، جیڑی شے سننی ہے وہ شے زبان نال، جلے گھر سننا جھوٹ ہے، گھر سننا شرک ہے، گھر سننا توہم پرستی ہے، تو انہاں بولنا بھی کی ہے وہ گھر دے اندر بچہ ویکھنا ماں پیو کس نے ماں ضد کیتی بیٹھی ہے، کس نے پیو ضد کیتی بیٹھا ہے، انہاں بھی بڑے ہو کے جیڑی شے گھر ویکھنی ہے انہاں بھی وہ کرنا ہے۔ اس واسطے انہاں فرمایا بچے ضد کریں او دا دم میں ہے کہ انہاں دے سامنے گھر ماں پیو ضد چھوڑ دے وے آپ پہ چھوڑ دے۔ ایک تربیت تو دورانی ہے، ایک عمر ہے جس کے اندر تربیت ہوتی ہے، سیرت اہل بیت دس رہی ہے۔ اس واسطے حدیث سے پاک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد نو بچپن دے اندر 3 چیزاں سکھاؤ۔ نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی دی محبت سکھلاؤ۔ نمبر 2 حب اہل بیت نبیکم، نبی دی اہل بیت دی محبت سکھلاؤ۔ نمبر 3 وتلاوت القرآن، اور اپنے بچیاں نو قرآن سکھاؤ۔ اپنے بچیاں نو کی ہے؟ ہاں قرآن سکھلاؤ۔ یہ اصل انہاں دا منشور اور دستور کہ آدمی چاہیے کہ آدمی جرم تو باز آ جاوے، آدمی غلط کم تو باز آ جاوے، دنیا دی حرص اور لالچ تو اپنے آپ کو پاک کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کی سیرت تو میں اپناواں، او دے واسطے ضروری ہے دنیا دی حرص اور لالچ تو اپنے دل کو پاک کرے اور ہر چیز تو بد کے نبی دے پیغام کو قبول کرے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دے حوالے
چلو وقت مختصر ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک بات عرض کر دینے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب تو پہلے سمجھو کہ فاطمہ عربی زبان کا نام ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ معنی کی ہے فاطمہ فتمن تو ہے، دیوار ہے، اے آڑ اور رکاوٹ ہے باہر جامن واسطے، جب تک ایرو کراس نہیں کرنا باہر نہیں جا سکتے۔ فاطمہ فتمن تو ہے، یہ معنی ہے آڑ اور رکاوٹ، آڑ اور مفسرین نے لکھا ہے جدے دل دے اندر صحیح معنی دے اندر بی بی فاطمہ الزہرا دی محبت ہوئی، اے محبت جہنم دے راستے دے وچ آڑ اور رکاوٹ بن جا سکتی۔ انہاں دا سچا محب کدی جہنم جا سکدا، اور اللہ دے محبوب پیغمبر نے انہاں نو بڑی عظمتاں دتیاں نے۔ ایک انہاں دا دم تے انہاں دا وظیفہ سنو مشہور، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر اپنے گھر دا کام کاج خود کر دیا نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دی خدمت دے اندر غلام نوکر اور نوکرانیاں آئیاں، اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول گئیاں، ابا جی گھر دا کم کاج کر کے فاطمہ تھک جان دیئے، فاطمہ دا جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، میں نے بھی کوئی کم کرنے واسطے نوکر یا نوکرانی دے دیو تاکہ میرے گھر دا کم کاج آسان ہو جاوے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے حضرت فاطمہ نو اس سوال دے اٹھے تھکاوٹ دور کرنے واسطے کی دیتا، فرمایا جدن رات اپنے بستر تے آوے، جدن رات اپنے بستر تے سمن دا پروگرام بناوے، سارے دن دا کم کج کر کے تو تھکی ہوئی ہوئے 33 مرتبہ کی پڑھنا ہے سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر لا تے آرام کر کے سو جا، اللہ اس دی برکت دے نال تیرے دن بھر دی تھکاوٹ نو ختم کر دے سے۔ اس تو بھی کوئی مجرب وظیفہ ہو سکتا ہے؟ بندیاں دے نا سن مجرب وظیفے دسے جیڑا نبی اپنی دھی نو دسیا ہے، جیڑا حضرت فاطمہ نے کیتا ہے، اگر اسی اس نو اپناویے تے ساڈی تھکاوٹ دا بھی علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کدی کسے اس نیت نال انو راتی پڑھ کے ستے ہو؟ کدی ساڑے گھر دے اندر مستورات پڑھ کے ستیاں جیڑے وظائف نبی پاک دسے جدن او اسا پڑھنے ہی نہیں، پھر اسا در در پہ خاک چھاڑنا۔ اے رات دے وظائف ہے ہمیشہ۔ اور دوسرا آخری 3 صورتاں، کیڑیاں صورتاں؟ آخری 3 صورتاں اللہ دے نبی خود بھی 3 باری پڑھ کے اپنے آپ نو دم کر کے راتی سمجھے۔ اے ہے اصل تعبیر، اور اے ہے اصل وظیفے مجرب جڑے نبی سونے آپ دسے۔ لوگ نو سارے وظائف دس دے، لیکن اے اصل وظائف ہے، مسنون وظائف ہے جڑے اللہ دے حبیب نے خود دسے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے بابے دی گل نو منیا یا نہ منیا، اور انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے انہاں چیزاں دی کوئی ضرورت نہیں، اے ہے اصل چیز، اے اصل چیز ہے مننا نبی دی ذات میں کہ غلام موجود ہیں، ہر ایک نو غلام مل رہے ہیں، ہر ایک نو مل رہے ہیں، مگر حضرت فاطمہ نو غلام نہیں ملیا، اللہ دے نبی نے وظائف دیتے نے۔ فاطمہ الزہرا نے اس کو تسلیم کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ بالکل اسی طرح اللہ دے محبوب پیغمبر دے دوویں شہزادے حسنین کریمین، صرف اللہ دے نبی نو انہاں دے نال محبت نہیں، انہاں دوواں نو بھی نبی دے نال کی ہے۔ اور انہاں دے بچپن دا واقعہ چونکہ سید واسطے جہاں صحیح آل رسول ہے او دے واسطے صدقے دا مال کھانا حلال نہیں بلکہ کیے حرام ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر صدقے دا مال موجود ہے، جناب حسن مجتبی بھی موجود ہیں۔ جناب حسن مجتبی نے کھجور دا ایک دانا اٹھا کے اپنے منہ کے اندر پا لیا، بال ہی ہے نا جنتا بھئی بال ہی ہے نا،
نہیں، اللہ دے حبیب نے برداشت کیتا، بڑا مشہور واقعہ، صحیح واقعہ حدیث پاک دا۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے نواسے جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گلے مبارک دے اندر اپنا انگوٹھا پایا، انگشت مبارک پایا ہے، زور نال دبایا ہے، او صدقے دی کھجور کی آ گئی ہے۔ بچپن تو جنہاں نو نانے نے حلال کھاون دی اتنی عادت پائی ہوئے، او وڈیا ہو کے حرام کھا سکتے۔ اے ہے اصل تربیت، اے ہے اصل اہل بیت دی زندگی، اے ہے اصل اہل بیت دا پیغام کہ اپنی اولاد کی اس انداز دے اندر تربیت کرو، اپنی اولاد کو اس انداز دے اندر اگے لے کے آؤ تاکہ کل نو تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے بھی آرام دا سبب بنے اور باقی لوگوں واسطے بھی آرام دا سبب بنے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نو